آج کی ویڈیو میں ہم ان 3 لوگوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ جس بات پر ہمارے نبی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے وہ بات ویسے ہی ہو کر رہے گی جیسے ہمارے نبی نے کہی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تو بات آپ کے پوری سمجھ میں آئے گی۔ تو جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے کا مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ یعنی آج ہم مال کمانے کے لیے الگ الگ طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں اور بار بار صبح و شام یہی سوچ میں ہیں کہ کیسے ہمارا مال بڑھایا جائے، اسی لیے نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ ایک دکان کی 2 دکانیں بنانے کی فکر میں ہیں، اگر ایک کاروبار کر رہے ہیں تو دوسرا کاروبار نکالنے کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں، مگر کبھی ہم نے جو ہے اس حدیث کو سن کر یہ نہیں سوچا کہ ہمارے نبی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال بڑھانے کے لیے کون سا نسخہ دیا ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر یقین رکھتے ہوئے روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دیتے رہیں گے تو یقیناً ہمارے مال میں اللہ بڑھوتری کرے گا، مگر عام طور سے جو ہے یقین کی ہماری کمی ہونے کی وجہ سے ہم بجائے صدقہ دینے کے ہم روزانہ جو ہے صرف دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری سوچ بھی یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر ہم صدقہ دیں گے تو صدقہ دینے سے جو ہے کہا کہ ہمارے مال میں بڑھوتری نہیں ہوگی بلکہ کمی ہوگی، کیونکہ ظاہری اعتبار سے ہمیں نظر ہی آتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی آتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دینے سے اللہ ہمارے مال میں بڑھوتری کرے گا، کیونکہ ہمارے نبی نے اس پر قسم کھائی ہے۔ اور صبح سویرے 2 فرشتے جو ہے کہا کہ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں بڑھوتری عطا فرما اور روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد کر۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا میرے بھائیوں کہ ہمیں صدقہ دینے سے جو ہے کہا کہ مال میں کمی نہیں آئے گی بلکہ ہمارے مال بڑھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک کاروبار سے 2 کاروبار نہ کریں، بلکہ آپ اس بات کی طرف بھی توجہ دیں، اپنے کاروبار کو کرنا بھی ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہمیں صدقہ دینا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اگر میں صدقہ دوں گا تو میرے نبی نے کہا ہے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھے گا، تو یقیناً میرے بھائیوں آپ کے مال میں بڑھوتری ہوگی۔ دوسری بات، ہمارے نبی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ کہی ہے کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت کو بڑھائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ عزت بڑھنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، عزت بڑھنے کے لیے عہدے کی ضرورت نہیں ہے، عزت بڑھنے کے لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صبر کرنے کے اندر ہے، کہ اگر ناحق آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہمارے نبی نے بتایا کہ اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کی وجہ سے اللہ آپ کی عزت کو بڑھانے والا ہے۔ یعنی جو انسان سچا ہوگا اللہ اس کے سچ کی وجہ سے اور صبر کرنے کی وجہ سے اس کی عزت کو بڑھانے والے ہیں۔ تو یہ یقینی اعمال ہیں، اسے ہمیں ہماری زندگیوں میں لانا بہت ضروری ہے۔ اور تیسرے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ عام طور سے آج ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اللہ کی طرف جانے کے بجائے مخلوق کی طرف جا رہے ہیں، یہ دوست وہ دوست، یہ فلانا وہ فلانا، ہم جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے گا، حالانکہ ان ساروں کو بنانے والا تو اللہ ہے۔ ہمیں اگر کوئی حاجت پیش آ رہی ہے
تو ہمیں چاہیے تھا، یہ ضروری تھا کہ ہم مسجد جائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے ہماری حاجت کو رکھیں۔ میرے بھائیوں، جو ساری دنیا کو بنانے والا ہے اس کے سامنے ہماری حاجت کیا ہی اوقات رکھتی ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ہماری حاجت کے پیش آنے پر اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے مانگے، تو اللہ ہمارے اوپر فقر کا دروازہ نہیں کھولیں گے بلکہ فتوحات کا دروازہ کھولیں گے، کیونکہ اللہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو حاجت پیش آنے پر اللہ سے مانگ رہا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں حاجت کو بھیجنے والا اللہ ہی ہے اور اسے دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ کوئی مخلوق آپ کی حاجت کو پورا کر نہیں سکتی، کوئی مخلوق آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ حاجت آنے پر، ضرورت آنے پر اگر ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ ہمیں جو ہے فقر کے دروازے ہم پر کھول دیں گے، اور وہی اگر ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ ضرور بضرور ہمارے لیے ایسے شکل صورت مہیا کریں گے جس کے ذریعے سے پریشانیوں کے دروازے بند ہوں گے اور عافیت کے دروازے کھلیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ہمیں اس کو بار بار سوچنا ہے اور ہماری زندگی میں لانے کی فکر کرنا ہے، کیونکہ ہم کامیاب ہوں گے تو وہ ہمارے نبی کی ایک ایک بات کو سن کر اس پر عمل کرنے سے کامیاب ہوں گے، ورنہ کہنے اور سننے والے تو بہت ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو اگر یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو آپ جو ہے ثواب کی نیت سے اپنے بھائیوں کی طرف شیئر کریے اور ہمیں سپورٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔